اندھیری راتوں میں ایک ضیاء ہے، یہ نوع انسان کی رہنما ہے، حدیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم المجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے حق ہیں؟ قیل ما ہن یا رسول اللہ، ہم پر وہ کون سے حق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو سلام کہے۔ نمبر 2، وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا۔ نمبر 3، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر۔ نمبر 4، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب اسے چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو جواب کے اندر یہ الفاظ کہے یرحمک اللہ۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، نمبر 5، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر۔ نمبر 6، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ محترم ناظرین کرام، یہ روایت جو ہے، اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہی نہیں ہے کہ بس یہی 6 حق ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے بڑے حق ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرما دی ہے، اور یہ ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہ حق جو ہے یہ ہم پر لازم ہے، جو مسلمان ہیں ان پر لازم ہے۔ اور ویسے تو بہت زیادہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن ان 6 حقوق کا ضرور آپ خیال رکھیں۔ نمبر 1، جب وہ تجھے سلام کہے تو اس کا جواب السلام علیکم، اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بھی وعلیکم السلام اتنے الفاظ کہیں۔ اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے پھرتے، حتیٰ کہ گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں
تو گھر داخل ہوتے اپنے بیوی بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسجد کے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں تو مسجد کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بازار کے اندر آپ کو دوست احباب مل رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حقیقت بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم المجمعین جب بازار میں جاتے تو یہ سلامتی کو عام کر دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ جاتے ہوئے درمیان میں کوئی درخت آ جاتا ہے، کوئی دیوار آ جاتی تو صحابہ ایک سے ابھی وہ دوسری طرف سے گزرتا ہے اور دوسرا سے ابھی وہ دوسری طرف سے، اور آگے ملتے ہیں پھر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ پہل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ، فرمایا جب وہ تجھے بلائے، یہ عام الفاظ ہیں، یعنی ہر اس کام کے لیے جس کام کے لیے وہ بھائی آپ کو بلا رہا ہے، کسی کام کے لیے بھی آپ کو وہ بلا رہا ہے تو آپ پر لازم ہے، حق بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور وہ جب آپ کو خیر خواہی کے لیے بلائے، یعنی کوئی بہتر مشورہ آپ سے کرنا ہے تو وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جا، اس کو بہتر مشورہ دے، اس کی خیر خواہی کر۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، اور جب اسے چھینک آئے تو وہ چھینکنے والا جو شخص ہے، ویسے بھی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جب کوئی انسان چھینک لے تو وہ کہے الحمدللہ، اور ساتھ میں سننے والا وہ کیا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ چھینک لینے والا وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیری اصلاح کرے۔ یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، دعائیہ جملے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر۔ تو بیمار آدمی کی خیر خواہی، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنا اور بیمار آدمی کے پاس جانا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شخص بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتہ اس شخص کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے جو شخص کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو اس کتنا بڑا عمل ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارے بھی عزیز و اقارب میں، ہمارے خاندان میں کسی کا بھائی بیمار ہوتا ہے، کسی کی بہن بیمار ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب بیمار ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے، اپنی لڑائیاں جھگڑوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کے پاس جائیں اور اس کی تیمارداری کریں، بیمار پرسی کریں۔ اور یہ اللہ کے نورانی فرشتوں کی آپ دعائیں لے سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے اللہ کے نورانی فرشتے 70,000 فرشتہ آپ کو دعائیں دیں گا۔ اور آخری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہویا جائے، اس کے جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں تعلیم ہے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو مسلمان کا مسلمان پر یہ آخری اس پر حق ہوتا ہے، اس کا حق مسلمان پر یہ آخری ہوتا ہے کہ اس کے جنازے کے اندر شامل ہوا جائے اور اس کے جنازے کے اندر شامل ہو کر دعائیں کی جائیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعائیں ہیں اس کے جنازے کے اندر۔ لیکن آج بدقسمتی ہے، میں افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ آج ہم نے تو جنازوں کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ معاف فرمائے، 1 منٹ نہیں لگتا، 1 منٹ۔ وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جنازہ پڑھنے والے 1 منٹ نہیں لگاتے اور وہ فوری طور پہ وہ سلام پھیر دیا۔ اب اللہ کے بندو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ یہ تم دین کی تعلیم دے رہے ہو؟ یہ ہے دین تمہارا؟ یہ دین ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دین کا بھی ہم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جہاں دعا کرنی چاہیے تھی وہاں دعا نہیں کی، اور اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ اب کس حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد اسی جگہ پہ، اب جنازے میں تو دعا پڑھی نہیں ہے، تو جنازے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جناب دعائیں کر رہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔